عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ملک زادا وراحلة تبلغ إلى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا ونصرانیا ذلك بأن اللہ تبارک وتعالی یقول وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس شخص کو زاد اور راحلہ سواری اور جانے آنے کا خرچ توشہ، حج کو جا کر آنے کا توشہ اگر موجود اسے میسر ہے تو اسے حج کرنا چاہیے، اور جو میسر نہ کرے گا تو اللہ کو پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے نصرانی کے مرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا فرض قرار دیا گیا ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، جو بھی نہ مانے، جو بھی انکار کرے، ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ سارے جہاں والوں سے بے پرواہ ہے، کوئی آئے نہ اس کو کیا بگڑنے والا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الامر افضل قال ایمان باللہ ورسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان لانا۔ تو پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور۔ تو لوگوں کی حالت کس لیے، کون پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے، اس کے لحاظ سے اعمال بدلتے گئے، کبھی نماز کو فرمایا، کبھی روزے کو فرمایا، کبھی حج کو فرمایا۔ تو جو آدمی پوچھنے والا ہے اس کی حالت دیکھ کر آپ نے جواب کیا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا، اور حج میں کوئی فسق کا کام بھی نہیں کیا اور رفث کا کام نہیں کیا، شہوانی ایسے اعمال نہیں کیے اور فسق کے کام نہیں کیے، گناہ کبیرہ نہیں کیا، تو حج سے ایسا لوٹے گیا کہ اس کی ماں نے آج ہی پیٹ سے جنا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرا عمرے پر عمرہ کرے گا تو اس کے درمیان جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے، اور حج مبرور اس کی جزا جنت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اسلام کا پانچواں رکن حج ہے، اس کے تعلق سے حدیث آپ کے سامنے آئی ہیں کہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے، نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، روزے سال میں 1 مرتبہ ہیں، حج بھی زکوٰۃ بھی صاحب نصاب پر پرسوں تفصیل آئی تھی اس کے ساتھ، تو وہ سال میں 1 مرتبہ ہے، اور حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے۔ تو اس کے لیے شرط کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ زاد و راحلہ، اس کی تشریح آئی، زاد و راحلہ، زاد کے معنی توشہ، راحلہ نہ سواری، یعنی آنے جانے کے اخراجات، اور جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، ان کی بھی اخراجات دے کر جائیں، اتنے دن کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ صرف خرچے کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ہے صحت بھی ہو اس کی جانے کے لیے، بالکل آدمی ہینڈی کیپ ہے نہیں جا سکتا تو اس پر حج فرض نہیں ہوگا، کسی اور کو کرانا پڑے گا، حج بدل کرنا پڑے گا اس کو۔ پھر اس کے ساتھ حج کس پر ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان پر، آزاد پر، اور صاحب استطاعت پر، اور صحت مند پر۔ تو اور عورت ہے اگر حج کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس کا محرم ہونا ضروری ہے۔ محرم وہ رشتہ دار ہے کبھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، محرم سے مراد اس کا وہ رشتہ دار اس سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کچھ عورتیں فلاں صاحب وہ مولوی صاحب جا رہے ہیں وہ میرے محرم ہے، کیسا محرم ہے؟ ہم نے ان کو محرم بنایا، بنانے آتا کیا وہ؟ ہم نے ان کو محرم بنا لیا، محرم بنا سکتے نہیں۔ ایسا رشتہ دار جس سے کبھی بھی نکاح، بیٹے سے، چچا سے، ایسے جو ہے جو رشتہ دار ہیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا،
بھائی سے, سگے بھائی سے. چچرا بھائی تو محرم نہیں ہو سکتا, نکاح ہو سکتا ہے نا. عورت کو جانے کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اس کا کوئی محرم ہو جس سے کبھی بھی زندگی میں نکاح نہ ہونا, ایسا ہے. پھر دوسرا یہ کہ وہ عدت میں نہ ہو. شوہر نے طلاق دی ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا ہے, تو اس عدت میں نہ ہو. تو اب یہاں استاد کی بات آ رہی ہے جانے آنے کے اخراجات. تو جس جس سال آپ اس قابل ہو جائیں کہ اتنی رقم آپ کے پاس ہے, تو اسی سال آپ کو حج کرنا فرض ہو جائے گا. اگر نہ کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا. نہ کرے گا تو جتنے سال آپ تاخیر کرتے جائیں گے گناہ گار ہو جائے گا. اگر رقم چلی گئی بھی آپ کے پاس, وہ سال تھے صاحب پیسے, اس سال نہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے آپ کو صاحب استاد بنا دیا تھا, آپ نے نہیں کیا, وہ فریضہ آپ پر ہمیشہ عائد رکھے, اور نہ کرے پھر گناہ ہوگا. تو صاحب استاد صرف کیا, ہمارے پاس کہاں بینک بیلنس, ہمارے پاس بینک بیلنس کی ضرورت نہیں. بہت سے لوگوں کے پاس مکانات زیادہ ہوتے ہیں, زمینیں ہوتی ہیں, تو جو ہے اگر تھوڑا سا مکان ہے, تھوڑی سی زمین فروخت کر کے, 1 لاکھ 2 لاکھ کی بات ہے. ایک معمولی سا یہ چیز جو ہے اب کتنے ہزاروں کروڑوں بک رہے ہیں. تو وہ تھوڑی سی زمین بیچنے کے بعد جو ہے, پہلے زمانے میں جاگیردار لوگ تھے, کتنے 100 ایکڑ زمین ہے, 200 ایکڑ, 1 ایکڑ بیچ کے پورا گھر جا کے سکتا. شاید ان کو معلوم نہیں کرایا گیا. صاحب استاد ہونے کے لیے ہارڈ کیش ضروری نہیں ہے, بلکہ جو لینڈڈ پراپرٹی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. ہمارے پاس کہاں پیسے ہیں صاحب, ہمیں کیا, اتنی بڑی زمین ہے, پہلے کی جاگیردار دیکھ لیں, 200 ایکڑ ہے, 400 ایکڑ ہے, اتنے ہیں, بڑے بڑے زمینیں رکھ لیتے لوگ پہلے کے. اس میں سے تھوڑا سا اگر فروخت کر دی جائے تو اخراجات میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو یہ بھی جو ہے صاحب استاد میں شامل ہے. ایسے لوگ بھی صاحب استاد میں شامل ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس ہارڈ کیش نہیں, بلکہ یہ بھی شامل ہے. تو ایسے لوگوں کو فل کرنا چاہیے. اگر نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا, اور مر جائے گا تو اس پر وہ ذمہ باقی رہے گا. اگر نہیں ہے پیسے, ایک بار پیسے نہیں تھے تو کیا کرنا چاہیے, اس کے بعد قرضہ لے کے کرے, پھر کہاں سے پھیرنے کی کوشش کرے. یہ دیکھو یہاں تک فقہ نے لکھا. تو حج جو ہے ساری عبادتوں کے اندر ایک ایسی خصوصیت رکھتا ہے کہ ایک جامع اور کامل عبادت ہے. اب نماز تو دیکھ رہے ہیں اللہ کیا کہ ہم عرض کرتے ہیں, بس جسمانی عبادت ہے. حج جو ہے زکوٰۃ مالی عبادت ہے, ہاں روزہ بھی بدنی عبادت ہے. تو وہاں سب کچھ ہے نا بھائی. ایک تو پہلے آدمی وہاں نماز بھی پڑھتا ہے, سفر بھی کرتا ہے, ایک طریقے کی ہجرت بھی ہے, اور مشقت بھی اٹھانا پڑتا ہے, ایک طریقے کا جہاد بھی ہے. اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد تو حج کرنا ہے. بس عورتوں کو جہاد نہیں بلکہ یہ حج کرنا ہے, ان کے لیے جہاد ہے. تو وہاں جو ہے اگر وہ قربانی کے لیے نہ ہو تو روزے رکھنے پڑیں گے اس کو, تو قربانی بھی وہاں کرنی پڑتی ہے. تو تمام عبادتوں کو جمع کیا گیا حج کے اندر. تمام عبادتیں اس کے جامع ہیں. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ کون سی عبادت سب سے افضل ہے, تو جب میں نے حج کیا تو مجھے یقین ہوا کہ سب سے افضل عبادت ہے تو وہ حج. ساری عبادتیں اس کے اندر جمع کی گئی. تو ہر عبادت اپنی خاص صورت رکھنے والی ہے. نماز پڑھتے ہیں اللہ کے آگے جھک کر عاجزی سے عرض کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں تو بالکل اس کو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی صفت اندر پیدا کر لینا ہے. اللہ بے نیاز ہے کھانے پینے سے, ویسے ہم بھی ہو جائیں گے, چلو اللہ کی صفت اندر پیدا کر لینا کچھ دیر کے لیے. زکوٰۃ ہے کہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے آدمی, مال کی محبت نکال رہا ہے, مال کی اپنے سے خالی کر رہا. تو یہ ہر عبادت اپنا ایک مخصوص مزاج رکھتی ہے. تو حج جو ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے. دیکھیں ہر عبادت اپنا ایک مخصوص جو ہے مزاج رکھتی ہے. تو حج کیا ہے, اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام ہے. دیکھ رہے ایک آدمی دوڑ رہا ہے, کپڑے نہیں اس کے, کپڑے کیا بس ایک نیچے باندھ دیا ہے, اوپر ایک اوڑھ لیا ہے, سر کھلا ہے, دیکھ رہے وہاں کنکرے مار رہا ہے, وہاں دوڑ رہا ہے. یہ ساری چیزیں کس کی ظاہر ہوتی ہیں, ایک عاشق کی. اللہ کا عاشق ہے تو یہ عاشقانہ عبادت ہے. جب تک آدمی اپنے دل میں اللہ کی محبت نہیں پیدا کرے, اس سے کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا. اس میں اللہ کی محبت اپنے دل میں نہ پیدا کرے, اس سے کیا مزہ آئے گا اس میں. یہاں سے وہاں چلو, یہاں اٹھو, نہیں یہاں رہنا, چلو وہاں جاؤ, یہاں نہیں رہیں گے تو وہاں جاؤ, مینا سے ادھر, مزدلفہ سے ادھر, پھر ادھر اس کے بعد پھر ادھر آؤ. نہیں اب جاؤ, یہ طواف کر کے آ جاؤ, وہاں کنکریاں مارو. ساری چیزیں اگر آدمی غور سے دیکھے گا تو استعمال ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی محبت میں کرایا جا رہا ہے. تو اللہ کی محبت نہیں پڑے تو بالکل بے معنی. ایک صاحب حج سے آ گئے, پوچھے حج کیسا کیا رہتا تھا. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗೆ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಜಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿರ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಜಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಜಗೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. حج ಅಂದ್ರೆ कैसी حج کی جو توہین کر دیا اس کو. حج کی توہین کیسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ جب تک اللہ کی محبت نہیں ہوگی ساری چیزیں بالکل بے معنی نظر آئیں گی. چلانا ہے کیا ہے, لبیک زور سے کہنا ہے. سب سے بہترین حج کون سا ہے, جہاں آدمی جو ہے تلبیہ زور سے کہتا ہے اور
مستقل مسلسل تلبیہ کہتا رہتا ہے، جانور کو قربان کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ذرا آدمی تمام غور سے دیکھے گا تو معلوم ہے کہ صرف یہ اللہ کی محبت میں کرنے کے کام ہے. یہ کام آدمی کو وہ پسند نہیں آ سکتے کام ہے. نماز کے لیے بالکل ٹھیک ٹھاک صاف ہو رہا ہے، وہاں تو نہیں ہے بالکل سب بالکل. وہاں جو دھونا بھی نہیں ہے صابن سے، معلوم ہے جو لوگ گئے ہیں. تو حدیث جو میں آئی اس کے سامنے کہ جو ہے جس نے اللہ کے لیے حج کیا تو اب یہ صرف اللہ کے لیے ہونا ہے. شاید ہی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، کسی کو متہم بھی نہیں کرتا. من حج اللہ کے لیے حج کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو اللہ کو راضی کرنے کے بعد جو ہے آپ لکھتے کیوں ہیں؟ نماز پر لکھو، نماز ہی کر کے جائے گا. 5-6 وقت نماز پڑھنا تھا، نماز ہی. روزہ رکھ، روزے دار لکھو. حج کرے بعد آدمی فوراً لکھ دیتا الحاج. دیکھو اتنے شادی کارڈ آتے ہیں، دیکھو الحاج لکھا نہیں. اگر عورت بھی گئی تو الحاج الحاجہ الحاجہ لکھ، حاجینی ماں لکھ، حاجینی ماں. کیا ہے حضرت ثانوی کا واقعہ ہے، اس سے پہلے سنا تھا میں کہ یہ گئے تو لوگ زیادہ نہیں جانتے تھے وہاں سے کون ہے مولانا، کون ہے مولانا. پوچھے مولانا حضرت نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ حاجی ابراہیم صاحب، حاجی رسول صاحب، حاجی سب. تو انہوں بولے یہ کون ہے مولانا کر. حضرت نے فرمایا کہ نمازی اشرف علی کا. نمازی اشرف علی سب ہنسنے لگے وہاں سے. کیا بھائی کتنے حج کیا؟ تو یہ کیا، تو یہ کیا. میں دن میں 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، پھر نمازی اشرف علی کیوں نہیں بولوں؟ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہوں، کب سے پڑھ رہا ہوں وہ بھی نمازی کب سے پڑھ رہا ہوں میں، تو نمازی اشرف علی کیوں نہیں بولوں؟ جب ان کو ہوش آئے گی اس طرح نہیں لکھنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے اپنے آپ. بعض وقت غصے میں آتے رہے، لکھو صاحب حاجی لکھو میرا نام فوراً. غصے میں آتا ہے آدمی، معلوم ہے ایسی بھی واقعات ہے. تو جب اللہ کے لیے کیا ہے تو یہ بالکل جو ہے صاف ظاہر ہوتا تھا. اس نے اللہ کے لیے کیا تو پتا تھا کہ یہ مت لکھو. معاملہ نیت سے ہے، لیکن ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں، نیتیں ظاہر ہو جاتی رہتی ہیں آدمی کی. تو اللہ کے لیے حج کرے، حج کا کبھی تذکرہ نہ کرے. آ کے شروع کر دیتے ہیں صاحب ہم گئے تھے، ابھی 2-3 بار کرا تو پہلے بار گئے تھے تو ایسا ہوا تھا، دوسرے بار گئے تو ایسا ہوا. وہ یہ سب وہ ہر ایک کے سامنے ذکر چلتا رہتا ہے. ہاں یادیں رہتی ہیں نہیں کر کے نہیں، لیکن اس کو تذکرہ اس طرح بنانا کہ جو ہے ہمارے حج کا اظہار ہو جائے غلط ہے. اللہ کے لیے حج کرے. پھر ولم یرفس ولم یفسق. اب یہاں دو کنڈیشن، کوئی شہوانی کام نہ کرے اور کوئی فسق کا کام نہ کرے. فسق گناہ کبیرہ کرنا. گناہ کبیرہ تو بہت سارے لسٹ ہی دے دی ہم. جھوٹ ہے، غیبت ہے، بدنگاہی ہے، اور سب سے جو نظر آنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں ہمیں کیا معلوم، غیبت کر رہے کہ ہمیں کیا معلوم ہونے والا، بدنگاہی کر رہے چپ جا رہے ہیں. ارے چپ جا رہے ہو صاحب، مزے کی ہم دے رہے تھے. لیکن ایک گناہ جرانا، داڑھی منڈانا اور کٹانا. جنوری میں ہم کو جانا ہوا تھا تو ہم نے دیکھا ادھر، ہر میں تو دیکھے نہیں، مدینے میں دیکھنا ہوا. ادھر سے ادھر آپ دیکھو 100 میں ایک آدمی کی داڑھی، شریع داڑھی. 100 میں سے ایک آدمی کی شریع داڑھی ہے. معلوم ہے داڑھی ایک مجھ سے کم کرنا، منڈانا یا کٹانا جو ہے یہ فسق نظر آنے والی بات ہے نا بھائی. دوسرے کون سے گناہ ہیں اتنے لسٹ ہے، وہ انہیں کر رہے نہیں کر رہے، لیکن یہ تو نظر آنے والی بات ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھتے، مٹا کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں. چاروں ائمہ کے نزدیک یہ اجماع ہے. دیکھو اجماع کا انکار کرنا ہی کفر ہے. امام حرم کا فتویٰ ہے، معلوم ہے اجماع کا انکار کرنا. تو یہ ایسا گناہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، گناہ کرتے ہوئے آ رہا ہے. یہ عاشقانہ عبادت ہے اور فاسقانہ عبادت بنا دیا ہم نے. یہ عاشقانہ عبادت ہے، اس کو ہم نے فاسقانہ بنا دیا. بہت سارے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں لوگ. کیا ہے ٹھٹا مذاق فلاں یہ وہ، وہاں جا کے جو ہے مست کھانا پینا، ادھر ادھر مارکیٹنگ ہو رہی. کہاں بھی کر سکتے سب چیزیں. جس نے اللہ کے لیے حج کیا، پہلی بات جہاں کوئی فحش کام نہیں کیا اور فسق کا کام نہیں کیا. رج یومن ولدتہم، ایسا لوٹے گا کہ اس کی ماں نے آج ہی پیٹ سے جنا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو ذرا غور کریں، جو لوگ کر چکے ہیں وہ بھی دیکھیں. تو حج مبرور کنڈیشن کیا لگائیے؟ حج مبرور، بر کے معنی نیکی، نیکیوں والا حج. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برے والا بھی حج ہو سکتا ہے. نیکیوں والا حج کر کے کنڈیشن لگائی جا رہی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برائی والا بھی حج ہو سکتا ہے. حج مبرور یہ کیا کنڈیشن جی؟ حج تو نیک عبادت ہے، اسے کنڈیشن یہ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی صفت لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسا ایڈجیکٹو لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ حج مبرور کی جگہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. نیکیوں والا حج تو برائی والا حج بھی ہو سکتا ہے، اس میں آدمی برائیں کرتا ہے. تو جو لوگ گئے ہیں تو اب حج مقبول کی علامت، حج مبرور کی علامت ہے کہ آنے کے بعد اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، دل دنیا سے سرد ہو جائے، پوری آخرت کی تیاری میں لگ جائے آدمی. وہ بھی میدان دیکھیے آپ، عرفات کا میدان کیا ہے؟ میدان حشر پیش کرتا ہے. پہنے ہوئے ہیں، احرام پہنے ہوئے ہیں، سب جو ہے کفن میں اٹھے ہوئے لوگ. کیا ہے دیکھو، ایک دن وہاں سے اٹھنا ہے ہم لوگوں کو، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے.
تو آنے کے بعد اگر اس کی زندگی میں سدھار نہیں ہوا تو سمجھ لو کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، اللہ سے تعلق نہیں پیدا ہوا۔ پہلے کا آدمی نماز اور پڑھتا تھا، حج کے بعد سبھی چھوڑ جاؤ بلاؤ، تو بعض لوگوں کا ایمان چلا جاتا ہے ادھر۔ حرم وہ مقام ہے جہاں ایک گناہ، لوگ بولتے ہیں کہ ایک نیکی لاکھ نیکی، حدیث میں آیا ہے، کون انکار کرتا بھائی؟ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں۔ ایک قرآن پڑھتے لاکھ قرآن کا پڑھو، اچھا ٹھیک ہے، 1 روپیہ خیرات کرے تو 1 لاکھ، ایک گناہ کرے تو 1 لاکھ گناہ کے برابر سزا ہونے والی۔ وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو وہاں گناہ کا ارادہ کرے گا ہم اس کو عذاب علیم کا بدلہ چکھائیں گے۔ وہ مقام ہے معلوم، حرم وہ مقام ہے کہ جہاں گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے، کسی اور جگہ نہیں۔ یہاں آپ نے گناہ کا ارادہ کیا، گناہ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، ارے گناہ کا ارادہ کیا چھوڑ دیا چھوڑ، لیکن وہاں ایسا ہے گناہ کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے گی۔ کئی لوگ ایسے ویسے گناہ کرتے رہتے ہیں، اس کی حرمت ہی نہیں ہے اللہ کے گھر کی، اس کو حرم کہتے ہیں۔ حرم یعنی حرمت والی جگہ، قابل احترام جگہ، وہ مقام پہ جا کے آدمی گناہ کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے یہ تجربے سے بات بیان کی ہے، یہ حدیث نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، کہ جو گناہ وہاں کرے گا وہ زندگی بھر کرتا رہے گا۔ ارے وہاں چھڑانے یہاں کیا چھوڑے گا انہیں؟ وہاں ڈھٹائی کے ساتھ جو گناہ کر رہا ہے یہاں کے کیا چھوڑے گا بتاؤ؟ تو جو لوگ حج کیے وہ اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا ان کا حج قبول ہوا ہے؟ تو اللہ سے تعلق ہوا، آخرت کی فکر پیدا بھی، تو سمجھو کہ ہاں ہمارا حج الحمدللہ قبول ہو گیا ہے۔ گناہ چھوٹے کے سوچو پہلے، کیا سارے گناہ چھوٹ گئے ان لوگوں سے؟ فسق چھوٹا ہے کیا؟ نہیں، تو پھر کیا گناہ؟ اور ایک بار جاؤ حج کرو جاؤ۔ اب جو جانے والے ہیں وہ سوچیں، کیا ہم صاحب استاد بنیں گے؟ سوچو میرے پاس کہاں پیسے، کیا لگے جاؤ، وہ تو کہتے رہے وہ اتنی بڑی ذمہ داری کرتا ہوں اندر۔ کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی بیٹا رہتا وہاں سے، بیٹا وہاں سعودی عرب سے بھیجنے کیا 1 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ، 1 لاکھ روپے انہیں بھیج دیتا ہوں۔ تو صاحب استاد ہوا ہے نہیں، آدمی یہ جائزہ لگائے، پھر جو ہی صاحب استاد ہوا فوراً کرنے کی فکر کرے۔ پھر جو لوگ گئے ہیں وہ جائزہ لے کر دیکھیں کیا ہمارا حج مقبول ہوا ہے کہ نہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہوا کیا نہیں، آخرت کی فکر پیدا ہوئی کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صحیح معنوں میں عبادت انجام توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو مذہب اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔